حضرات کی صحیح سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں، میں چل کر کہیں سبحان اللہ۔ یہ بیمار دل اب دکھانا پڑے گا، 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 ہمیں اب مدینے کو جانا پڑے گا، ہمیں اب مدینے کو جانا پڑے گا، ہمیں اب مدینے کو جانا پڑے گا، یہ بیمار دل اب دکھانا پڑے گا۔ اور بہت ہی اس کو محبت میں ڈوبا ہوا شعر پیش کر رہا ہوں، اگر واقعی نبی سے محبت کرتے ہو تو مچل کر کہو سبحان اللہ۔ یہ بیمار دل اب دکھانا پڑے گا، اور وفا چاہتے کو اگر عشق میں تم، وفا چاہتے کو اگر عشق میں تم، وفا چاہتے کو اگر عشق میں تم، کہ وفا چاہتے کو اگر عشق میں تم، یہ دل مصطفیٰ سے لگانا پڑے گا۔ وفا چاہتے کو اگر عشق میں تم، کہ وفا چاہتے کو اگر عشق میں تم، یہ دل مصطفیٰ سے لگانا پڑے گا، یہ دل مصطفیٰ سے لگانا پڑے گا۔ اور حضرات محترم دیکھیے، آپ حضرات نے بارہا میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ سماعت کیا ہوگا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو اپنی انگلی کے اشارے سے پلٹا دیا تھا۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اگر آج بھی اپنی قبر انور سے، اپنے مزار مقدس سے اشارہ کر دیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹتا ہوا نظر آئے گا۔ میں شعر پیش کر رہا ہوں، مچل کر کہیں سبحان اللہ۔ کہ اشارہ کیا مصطفیٰ نے تو پھر سے، اشارہ کیا مصطفیٰ نے تو پھر سے، اشارہ کیا مصطفیٰ نے تو پھر سے، پلٹ کر کے سورج کو آنا پڑے گا، پلٹ کر کے سورج کو آنا پڑے گا، پلٹ کر کے سورج کو آنا پڑے گا، یہ دل مصطفیٰ سے لگانا پڑے گا۔ اور حضرات دیکھیے، یہ مہینہ محرم شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کی 10 تاریخ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس نواسے حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کیا۔ امام پاک کو بچپن سے معلوم تھا کہ مجھے کربلا جانا ہے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ مجھے سر کٹانا ہے، یہ بھی معلوم تھا کہ ظالم 3 دن پیاسا رکھیں گے۔ پورے کربلا کا جو نقشہ تھا وہ بچپن سے لے کر آپ سنتے چلے آ رہے تھے۔ جب مجھے بتاؤ، آپ سے کہا جائے کہ آپ مسجد کے دروازے پر پہنچو اور مسجد کے دروازے پر آپ کو جو ہے 10 افراد جو ہے آپ کو لاٹھی سے آپ کا سواگت کریں گے، چلا جائے گا کوئی؟
نہیں جائے گا نا، لیکن ہمت حسین پر قربان جاؤ، ہمت حسین پر قربان جاؤ۔ معلوم ہے 3 دن پیاسا رہنا پڑے گا، معلوم ہے قتل ہونا پڑے گا، معلوم ہے بچوں کو شہید ہونا ہے، لیکن پھر بھی میرے امام پاک میدان کربلا جا رہے ہیں۔ میں شعر پیش کر رہا ہوں، مچل کر کہیں سبحان اللہ۔ کہ شجاعت تو دیکھو گئے کربلا میں، شجاعت تو دیکھو گئے کربلا میں، کہ شجاعت تو دیکھو گئے کربلا میں، پتا تھا ہمیں سر کٹانا پڑے گا، پتا آخری شعر آپ حضرات کی صحیح سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ جو ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، اگر واقعی جنت کی آرزو اور واقعی جنت کی تمنا، واقعی جنت کے طالب ہو، اور جو ماں باپ سے محبت کرتے ہیں نا، تو حضرات محترم شعر سننے کے بعد انشاءاللہ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ میں شعر پیش کر رہا ہوں، مچل کر کہیں سبحان اللہ۔ جو جنت کی خواہش ہے عثمان تم کو، 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 تو قدموں کو ماں کے دبانا پڑے گا، تو قدموں کو ماں کے دبانا پڑے گا، تو قدموں کو ماں کے دبانا پڑے گا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات سب جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے، ہم یہاں پر جو جمع ہوئے مرحوم حیدر علی ہیں، مرحوم حیدر علی صاحب کے 10ویں کے سلسلے میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میرے بولنے آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت اس محفل کے صدقے میں مرحوم کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرمائے۔ آج ہم ان کے لیے اصال ثواب کر رہے ہیں، کل آنے والا وقت وہ ہوگا کہ کوئی انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے اصال ثواب۔ میں ایک بات اور بتا دوں، اصال ثواب بھی سب کے مقدر میں نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بے شمار انسان ہیں، لیکن اصال ثواب سب کے مقدر میں نہیں، یہ بھی قسمت سے ملا کرتا ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل کو سجا کر اپنے مرحوم کے لیے اصال کر، یعنی جو ہمیں ذکر رسول سننے کا، پڑھنے کا جو ثواب ملے گا، ہم اپنے مرحوم کو پہنچائیں گے، ہے نا۔ اصال کے معنی آتے ہیں پہنچانے کی، تو جو ثواب ہمیں ملے گا ہم اپنے مرحوم کو پہنچائیں گے، اور مرحوم کو ثواب اس کا پہنچتا ہے۔ حضرات محترم، آج ہم ان کے لیے اصال ثواب کر رہے ہیں، کل آنے والا وقت وہ ہوگا کوئی ہمارے لیے اصال ثواب کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور صاف لفظوں میں کہہ دوں، جو دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ جی بے شک حق ہے۔ اچھا کوئی ایسا جسے مرنا نہیں ہے؟ مرنا ہے۔ کسی بھی انسان، کسی بھی مذہب والے سے، کسی بھی عقیدے والے سے، کسی بھی فرقے والے سے اگر پوچھو گے، وہ ہر مکتبہ فکر کا انسان یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ موت آنی ہے۔ لیکن اگر یہ پوچھو کب آنی ہے تب بتا دے گا؟ نہیں بتائے گا نا۔ یہ معلوم نہیں کب آئے گی، یہ پتہ ہے کہ موت آئے گی۔ اچھا ایک سوال کا جواب، اس کے بعد گفتگو۔ زنا کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے، کسی کا حق مارتے ہوئے، کسی کو پریشان کرتے ہوئے، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ جماتے ہوئے، اپنی زبان سے کسی کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہوئے اگر موت آ گئی، مجھے بتاؤ موت اچھی ہوگی یا بری؟ یار ماشاءاللہ سب جانتے ہیں۔ اچھا قاری مناظر صاحب نے اچھا سبق پڑھایا شاید، سب جانتے ہیں
اچھا ایک سوال اور، اگر نماز پڑھتے ہوئے میں بول رہا ہوں، اس یہاں بولتے ہوئے آپ سن رہے ہیں، ذکر رسول کو سنتے ہوئے، نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے روزہ رکھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کو پڑھتے ہوئے اگر موت آ گئی، وہ موت کیسی ہوگی؟ یار ذرا سوچو، ہم جانتے ہیں موت تو آنی ہے۔ ارے خاموش ہو جاؤ، تھوڑی دیر سن لو ذرا، موت تو آنی ہے۔ اب مجھے بتاؤ، اگر زنا کرتے ہوئے موت آ گئی، آج انسان کہتا رہے بہت زندگی پڑی ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم 70 سال کی عمر کے بعد مریں گے؟ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں 90 سال کی عمر کے بعد جا کر ہمیں موت آئے گی؟ میں کہتا ہوں وہ بڑا حضرات محترم گمراہیت میں ہے، اس لیے کہ ہم نے بچوں کو دنیا سے جاتے دیکھا ہے، قاری صاحب، ہم نے دنیا سے جوانوں کو جاتے دیکھا ہے، ہم نے دنیا سے حضرات محترم 10 سال 20 سال کے کڑیل جوانوں کو جاتے دیکھا ہے۔ مسلمانوں، پتہ کچھ نہیں کس وقت موت آ جائے، اس لیے اے لوگوں گناہوں سے توبہ کر لو۔ اگر کوئی گناہ تم نے کیا ہے، نمازیں تم نے چھوڑی ہیں، کسی کا حق تم نے مارا ہے، غلط کام تم نے کیے ہیں، سنیما تم دیکھتے ہو، بے حیا عورتوں کو تم نے اگر اب تک دیکھا ہے، فاحشہ عورتوں کو تم نے اگر اپنی نگاہوں سے اب تک دیکھا ہے، فلمیں تم نے اگر دیکھی ہیں، جوا تم نے اگر کھیلا ہے، شرابیں تم نے اگر پی ہیں، کسی کا حق اگر تم نے مارا ہے، تو اے لوگوں اب بھی وقت ہے توبہ کر لو، اس لیے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا۔ میرے نبی ارشاد فرماتے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور قرآن فرماتا وتوبوا الی اللہ جمیعا، تم سب کے سب مکمل طور پر توبہ کرو، ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیابی پاؤ۔ تو پتہ چلا اگر کامیاب انسان ہونا چاہتا ہے، کامران انسان کو ہونا چاہتا ہے، کامیابی کی منزلوں کو طے اگر انسان کرنا چاہتا ہے، اے لوگوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، دیکھیے قرآن فرما رہا ہے اگر کامیابی چاہتے ہو تو رب کی بارگاہ میں پیشانی جھکانے کے بعد اپنے گناہوں سے رب کی بارگاہ میں گناہوں پر توبہ کر لو، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا لو، حضرات تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامران ہو جاؤ گے۔ لیکن افسوس آج مسلمان پر، حضرات محترم یہی مسلمان ہیں، آج ہمارے بہت سے مسلمانوں کے حالات ہم نے دیکھے ہیں، حضرات محترم کوئی کسی کی زمین پر قبضہ جماتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی کسی کا حق مارتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی کسی کو پریشان کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ یہ سمجھتا مجھے موت نہیں آنی ہے۔ میرے بھائیوں موت تمہیں بھی آئے گی، موت مجھے بھی آئے گی، موت سب کو آنی ہے، کوئی اس موت سے بچنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے، اس لیے اگر اس موت کی تیاری کرو۔ آپ کہو گے تیاری کا ہے، بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں، تیاری حضرات محترم نماز ہے، تیاری حضرات محترم روزہ ہے، تیاری جو ہے حضرات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، تیاری قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ تم قرآن کی تلاوت کرو، لیکن افسوس آج ہمارا حال ایسا ہو گیا، ہم قرآن سے بہت دور ہیں، قرآن سے بہت دور، اتنے دور ہو گئے قرآن سے کہ حضرات محترم ہم نے یہاں تک دیکھا جو ہمارے مسلمان بھائی قرآن پڑھے ہوئے ہیں نا، تو وہ انتظار کرتے ہیں کہ کب کسی مومن کا انتقال ہو، اس کے تیجے میں ہم قرآن پڑھیں گے۔ ہم انتظار کرتے ہیں کسی کا انتقال ہوگا، اس کے تیجے میں قرآن پڑھیں گے۔ یار تم نے صرف مرنا سیکھا ہے قرآن سے، قرآن سے جینا سیکھو۔ میں منع نہیں کرتا تیجے میں قرآن مت پڑھو، زیادہ سے زیادہ پڑھو، لیکن انتظار مت کرو کہ کوئی مرے گا تب پڑھیں گے، بلکہ قرآن تو وہ کتاب ہے، اللہ اکبر، قرآن تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہے، تم قرآن پڑھو گے۔ حضرات قرآن تو وہ کتاب ہے جو روزانہ پڑھنے کی کتاب ہے۔ میں تو کہتا ہوں ہر لمحہ قرآن پڑھا کرو، چلتے پھرتے قرآن پڑھا کرو، اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھا کرو، سوتے اٹھتے قرآن پڑھا کرو۔ جب تم قرآن پڑھو گے تمہیں پتہ چلے گا زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، جب تم قرآن پڑھو گے تمہیں پتہ چلے گا اپنوں سے چھوٹوں پر شفقت کیسے کی جاتی ہے، جب تم قرآن پڑھو گے تب تمہیں پتہ چلے گا اپنوں سے بڑوں سے کیسے گفتگو کی جاتی ہے، جب تم قرآن پڑھو گے تمہیں پتہ چلے گا ماں باپ کے ساتھ کیسے حسن سلوک سے پیش آیا جاتا ہے، جب تم قرآن پڑھو گے تب تمہیں پتہ چلے گا حرام میں اور حلال میں فرق تمہیں معلوم ہوگا، تم قرآن پڑھو گے تمہیں پتہ چلے گا حرام رزق کھانے سے کتنے نقصانات ہیں، حلال رزق کھانے سے کتنے فوائد ہیں، جب تم قرآن پڑھو گے تب تمہیں معلوم ہوگا۔ اللہ اکبر، لیکن ہمارا حال یہ ہے قرآن رکھے ہوئے طاقوں میں، گھروں کے اندر سجے ہوئے ہیں قرآن، طاقوں
میں رکھے ہوئے ہیں قرآن. ہم نے یہاں تک دیکھا لوگوں کے حضرات 1-1 انچ لوگوں کے قرآنوں پر, لوگوں کے گھروں میں قرآنوں پر دھول جڑ گئی ہے, جم گئی ہے. اے لوگوں, کیا دھول جمانے کے لیے قرآن کو تم نے گھر کے اندر رکھا ہے؟ میری ماں بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں, میں اپنی ماں بہنوں سے بھی عرض کروں گا, اگر تم واقعی قرآن پڑھنا جانتی ہو, اگر تم قرآن پڑھنا جانتی ہو, تمہارے دل میں اگر قرآن کی محبت ہے, تمہارے دل میں اگر نبی کی محبت ہے, تمہارے دل میں اگر خدا کا خوف ہے, تو حضرات محترم آج سے تم قرآن پڑھنا شروع کر دو گی. افسوس آج حضرات محترم گھروں کے اندر قرآن دیکھے گئے لیکن 1-1 انچ دھول جمی پڑی ہے. ہم نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ حضرات اس گھر کی خاتون کہتی ہے, اس گھر کی بوڑھی عورت کہتی ہے, قاری صاحب میری بیٹی تو قرآن پڑھنے والی ہے, میری بیٹی قرآن پڑھی ہوئی ہے, میری بیٹی اتنی موٹی کتابیں پڑھی ہوئی ہے, میری بیٹی جنتی, میری بیٹی کتابیں پڑھتی ہے, میری بیٹی جو ہے وہ تمام کتابیں جنتی زیور وغیرہ اس نے پڑھ لیا ہے. میں کہتا ہوں ماں, جنتی زیور پڑھا اچھی بات ہے, ماں اردو پڑھا اچھی بات ہے, موٹی کتابیں پڑھی اچھی بات ہے, لیکن یہ قرآن پر تو دھول جمی پڑی ہے. میں سمجھتا ہوں تیری بیٹی قرآن نہیں پڑھتی, تیرے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی. اے لوگو, اگر تم قرآن کی تلاوت گھر کے اندر کرو گے, تمہارے گھر کے اندر برکتیں ہوں گی. تم قرآن پڑھو گے, ہر لفظ کے بدلے تمہیں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. الف تم نے پڑھ لیا 10 نیکیاں, لام تم نے پڑھ لیا 20 نیکیاں, حضرات محترم میم تم نے کہہ دیا 30 نیکیاں, الف لام میم 3 حرف تم نے ادا کر دیے, 30 نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں. لیکن افسوس مسلمانوں, آج ہم 1-1 لفظ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. قرآن پر دھول جمی پڑی ہے. میں کہتا ہوں طاقوں میں سجانے کے لیے قرآن نہیں ہے, ارے قرآن تو دل میں بسانے کی چیز ہے. قرآن تو اپنے حضرات محترم اپنے جسم کے اندر بسانے کا نام قرآن ہے. تم اپنے جسم کے, اپنے دل کے اندر بسا لو قرآن کو. ابھی تو کسی نے کہا ہے, حضرات بڑے اچھے انداز میں کہا ہے, ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات. طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے, طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. لیکن افسوس آج حضرات محترم ہمارے مسلمانوں پر, حضرات قرآن نہیں پڑھتے, انتظار کرتے کسی کا انتقال ہوگا تب ہم قرآن پڑھیں گے. لوگوں روز قرآن پڑھو, جب تمہیں وقت ملے قرآن پڑھو, خود بھی پڑھو, اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کی تاکید کرو. یہ قرآن بڑی محنتوں سے ہم تک آیا ہے, قرآن بڑی مشقتوں سے ہم تک پہنچا ہے, قرآن بڑی محنتوں سے ہم تک آیا. حضرات ہمیں تمہیں کیا معلوم کتنی محنت ہے, کتنی قربانیاں اس قرآن کو حضرات ہم تک پہنچانے کے لیے دی گئی ہیں. ارے ذرا سوچو آج ہمارا حال کیا ہے. ہم نے تو بس اتنا سن لیا, سبحان اللہ کہہ دو ہم جنتی ہو گئے. ہمارا حال آج مسلمانوں کا, مزاج بگڑ گئے لوگوں کے. اگر کسی نے کہہ دیا کہ تم درود پاک پڑھ لو جنتی ہو جاؤ گے, 1 مرتبہ سلام کر لو جنتی ہو جاؤ گے. ہم نے صرف یہ سنا آج تک, اور ہمارے قوم کا مزاج اتنا بگڑا کہ حضرات محترم وہ تو جلسے میں صرف نعرہ لگا, نعرہ لگانے کے بعد اس نے سوچ لیا اب تو میں جنتی ہو گیا, نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے, قرآن کی ضرورت ہی نہیں ہے. یار اگر سبحان اللہ الحمدللہ درود پاک پڑھنے سے جنت ملتی تو حضرت امام حسین میدان کربلا میں اپنی جان قربان نہ کرتے. اگر صرف سبحان اللہ کہنے سے جنتی انسان ہو جاتا. جنت اتنی آسان نہیں ہے جتنا سمجھ رکھا ہے لوگوں نے. جنت اگر اتنی آسان ہوتی, سبحان اللہ کہنے سے جنت ملتی تو حضرت زنیرہ اپنی آنکھیں نہ دیتی. جنت اتنی آسان ہوتی تو حضرت بلال حبشی کوڑے نہ کھاتے. لوگوں قرآن بڑی محنتوں سے ہم تک آیا, اس قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لیے حضرت بلال حبشی نے کوڑے کھائے ہیں, اس قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لیے حضرت زنیرہ نے اپنی آنکھیں دی ہیں, اس قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لیے امام پاک نے میدان کربلا میں اپنے 72 جانثاروں کو قربان کیا ہے. اور ذرا غور تو فرمائیں, وہ حسین جس کی آنکھوں کے سامنے 18 سال کے بیٹے علی اکبر کا کلیجہ باہر نکل رہا ہو. یار اگر جنت اتنی آسان ہوتی تو بیٹے کا کلیجہ نکلتا باہر نہ دیکھتے. جنت اتنی آسان نہیں ہے لوگوں, بڑی محنتوں سے قرآن ہم تک آیا. اس قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لیے 18 سال کے بیٹے کی قربانیاں کری ہیں حضرت امام پاک نے. اس قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لیے میدان کربلا میں 6 ماہ کے بیٹے کے حلقوم میں تیر لگتا ہوا دیکھا ہے امام نے. اس قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لیے عباس علمبردار کی کٹے ہوئے بازو دیکھے ہیں میرے امام نے. اس قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لیے حضرات محترم 22 سال کے جوان قاسم کے لاشے پر گھوڑے دوڑوائے ہیں. اس قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لیے میرے امام نے میدان کربلا میں اپنی جان کو قربان کیا ہے. لوگوں بڑی محنتوں سے قرآن ہم تک آیا ہے لیکن ہم قدر نہیں کر پاتے. یار میرا تمہارا جاتا تب قدر ہوتی. آج انسان کے کسی چیز میں کسی مقدمہ اگر لگ جائے اور مقدمے میں پیسے چلے جائیں پھر کتنی قدر کرتا اس کی. وہ چیز اگر جیت جا, مقدمہ جیت جا, اور جیتنے کے بعد میں کتنی قدر کرتا. یار میں نے 1,00,000 روپیہ لگا تھا. ذرا سوچو
اس اسلام کو تو سینچنے میں جانیں قربان ہوئی ہیں یار، دولت مال تو لگا لیکن بڑی جانیں قربان ہوئی ہیں میرے بھائیوں، اتنی جانیں قربان۔ مسلمانوں قدر کرو، قرآن پڑھو۔